بعض لوگ صرف نیگیٹو بات کرتے ہیں، بعض لوگ صرف پازیٹو بات کرتے ہیں۔ اسلام میں پازیٹیوٹی بھی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، خوف بھی ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ڈراتے چلے جاؤ اور امید اور رحمت اور اللہ رب العزت کا جو فضل ہونا اس کو بالکل محو کر دیا جائے۔ صرف نیگیٹیوٹی بھی انسان کی اصلاح نہیں کرتی، انسان تنگ پڑ جاتا ہے۔ آپ انسانی فطرت اور مزاج کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کے اوپر تنقید ہوتی رہے گی، آپ کو ڈرایا ہی جاتا رہے گا، آپ ایک دن بیدار ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ تو منفی گفتگو ہوتی ہے، صرف ون سائیڈڈ گفتگو ہے۔ ہاں، دونوں چیزوں کو لے کے چلیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دی جائے، اس کا حل یہ اللہ کی زیادہ عبادت کی جائے۔ پھر جب عبادت کر لی جائے تو پھر یہ امید بھی رکھی جائے، اللہ تو ان عبادات کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ یہ عبادات تیرے لیے ہو رہی ہیں، یہ اسٹرگل محنت تیرے لیے ہو رہی ہے۔ تو پھر انسان کو یہ تسلی بھی ہونی چاہیے، تشفی بھی ہونی چاہیے، رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہر وقت خوف اور رجا کے درمیان انسان کی کیفیت ہونی چاہیے، خوف بھی اور امید بھی ہو، امید بھی اللہ رب العزت سے تگڑی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بعض صحابہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ امت کو یہ بشارت دے دو۔ اس کے اندر خوشخبری ہی تو تھی، وہ الگ بات ہے، صحابی نے سوچا، حضرت عمر نے روک دیا کہ اگر یہ بشارت دے دی تو لوگ ایسا نہ ہو کہ عمل کرنا چھوڑ دیں، تو صحابی نے پھر بھی بتلا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن پوچھ ہو جائے کہ رسول اللہ نے تو حکم دیا تھا تو میں نے پہنچائی نہیں۔ گویا یہ امید اللہ کے فضل و کرم سے برقرار رہنی چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے اعمال کے اندر شرک کو شامل نہ کیا، سٹرگل کرتے رہے، محنت کرتے رہے، وہ جو ایک دروازہ ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن کا، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کنیکشن کا جو دروازہ ہے وہ نماز ہے، وہ تلاوت قرآن ہے، وہ ذکر ہے، یہ دروازہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے، کبھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور کئی مرتبہ میں بعض غیر مسلموں کے جو انٹرویوز ہیں وہ سن رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ان میں بڑی بڑی کئی مرتبہ عمدہ باتیں ہوتی ہیں، ہم نے اسلام قبول کیسے کیا۔ ان میں سے ایک نو مسلم نے یہ بات بھی کی تھی کہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ میرے ساتھ کلبز میں بھی جایا کرتا تھا، پبز میں بھی جایا کرتا تھا، میں غیر مسلم تھا، وہ مسلمان تھا، لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہ کہتا تھا ٹائم، مجھے کہتا تھا وقت ہو گیا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا۔ جہاں پہ بھی ہوتا میں اس کو کہتا یار کلب جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ پھرتا ٹوٹتا ہے، یہ کام کرتا ہے، کہتا تھا یہ کام میں کرتا ہوں، اس کو گناہ سمجھتا ہوں، اس کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن وہ جو کام ہے، میں وہ کنیکشن، میں وہ ڈور، میں وہ رستہ اللہ کے ساتھ جو میرا قائم ہے وہ بند نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی رستے سے مجھے ہدایت مل جائے۔ وہ شخص نو مسلم کہتا پھر وہ ہدایت پہ آیا، نہ صرف وہ آیا بلکہ اس کے سر کو سجدوں میں پڑا دیکھ کر میرے ذہن میں بائبل کی وہ آیات آئیں کہ عیسیٰ اور ابراہیم سر کے بل اللہ کے سامنے جھکتے تھے، تو میں نے کہا یہ تو عیسیٰ اور ابراہیم والی نمازوں کو ادا کر رہا ہے میرے دل میں بھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص نے صرف اللہ کے ساتھ کنیکشن کو نہیں توڑا۔ ہمارے یہاں پہ نیگیٹیوٹی ایسی ہے، یار تو اے کم کرنا ہے، تو اے کم کیوں کرنا ہے، تو داڑھی نہیں رکھی نماز کیوں پڑھنا ہے، تو شیو کرا رہے ہیں تو مسجد کیوں جا رہے ہیں، تو اے کرنا ہے تو اے کیوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ تعلق کا دروازہ کبھی نہیں بند کرنا چاہیے، اسی دروازے سے رحمتیں نازل ہونی ہیں۔ اور پھر انسان کو ہاں، اس سے میں مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرتے جاؤ، گناہ چھوڑنے ہیں، یہ ایک آبویس بات ہے، بندہ مومن ہے، مسلم ہے، اللہ رب العزت کا اوپر ایمان لے کے آیا، اسلام قبول کیا، تو گناہ تو چھوڑنے ہیں، آبویس بات ہے۔ لیکن یہ جو کنیکشن رب تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کا کنیکشن کا کیا ذریعہ، اب ہمارے اوپر فرشتوں نے تو نازل نہیں ہونا، جبریل امین نے آ کے وحی تو نہیں کرنی، عام امتیوں کے اوپر وحی تو نہیں ہونی، خواب آ سکتے ہیں تسلی تشفی کے لیے، کنیکشن کے باقی طریقے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ مستقل رابطے کے طریقے عام مسلمان کے لیے کیا ہیں؟ یہ قرآن، یہ نماز، یہ سجدے، یہ ذکر۔ بندہ مومن سجدہ کرتے ہوئے اتنا بلند ہو جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے سجدہ تو زمین پہ کرتا ہے لیکن اس کا سر اللہ رب العزت کے پاؤں میں ہوتا ہے، اتنا بلند
اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا کنیکشن، اس سے زیادہ رابطہ کیا چاہتے ہیں آپ اللہ سے؟ اللہ مزید آپ کو کیا اپرچونٹیز دے.